بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ جو وقت لوگ مرنے کے بعد مانگتے ہیں اللہ سے کچھ نہیں کروں گا صرف تیری ہی عبادت کروں گا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مرنے سے پہلے اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ آج ہم کو کچھ نہیں کرنا اور نہ ہی کہیں آنا جانا، اب تو عبادت کر لو اللہ کی۔ جس طرح اچانک مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، اس طرح اچانک ہی ایک دن توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ توبہ کرنے میں جلدی کیجیے، تو بس ہمیں اپنی بارگاہ میں بلند رکھ میرے مولا۔ یہ دنیا والے چاہے نظر سے گرائیں یا آسمان سے، ہماری روٹی ہمیں ہی دے یا رب، تیرے بندے بڑے خوار کرتے ہیں۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو، کیونکہ اللہ اپنے فیصلے کو خوب جانتا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں راحت عطا فرما، بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ کبھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو خواہشات ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ تم پر اللہ کا کرم ہے۔ کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے؟ ایسا کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا تیرے پروردگار سے؟ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں، اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، اگر بھروسہ ہے رب پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا۔ جب تمہاری مشکل حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ مجھے تیرے بندوں سے کوئی گلہ نہیں اے میرے اللہ، بس مجھے اتنا اچھا بنا دے کہ کسی کو کوئی گلہ نہ ہو۔ دنیا میں ہر چیز کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن کسی کے بھروسے کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرے اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، ایک کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسرا وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ خدا کو یاد تب ہی کرتے ہیں ناشکر انسان جب انہیں خدا سے کچھ پانے کی تمنا ہوتی ہے۔ تین چیزیں کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک چغل خور، دوسرا وعدہ خلافی کرنے والا، تیسرا احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔
گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت خوابوں میں کھوتا رہا۔ صبح ہوئی پر تو بیدار نہ ہوا، عمر بھر سو کر بھی تو بیزار نہ ہوا۔ صبر کرنا سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی، اور اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی۔ لوگوں کے عیب سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، ایک اللہ کی یاد، دوسرا موت کی تیاری۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ مسجد بھی عجیب جگہ ہے نہ، کہ جہاں امیر اور غریب دونوں رب سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر کسی نے کبھی کچھ نہیں پایا۔ پڑھنا ہے تو پڑھ لو قرآن، دنیا کے اس چمن میں بعد میں کب پڑھو گے جب لاش ہوگی کفن میں۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ پریشانیاں بڑھ جائیں تو خدا کے سامنے رو لیا کریں، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو۔ غم ہی پھر ایسا ملا کہ بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا اور داستان خدا تک جا پہنچی۔